الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، خون بہتا ہے سینے پر ہے پتھر، خون بہتا ہے سینے پر ہے پتھر، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر، ذی وقار سامعین اور حضرت مولانا احمد الرحمن صاحب خطیب اور امام پارلیمنٹ کی اس جامع مسجد کے، میں تو آج ان کی عیادت کے لیے حاضری دی تھی، بیمار تھے تو انہوں نے مجبور کر دیا کہ آپ اتنا سفر کر کے جو آئے ہیں تو 2-4 باتیں ہمارے نمازیوں کے سامنے کر دیں، تو تعمیل حکم میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معلم انسانیت بنا کر بھیجا۔ آپ کائنات کے سب سے بڑے معلم بن کے آئے، اور یہ آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، جب ایک شخصیت، ایک ٹیچر، ایک استاد کسی مدرسے میں، ادارے میں، کسی کلاس میں استاد کی حیثیت سے آتا ہے، معلم کی حیثیت سے، پھر وہ محنت کرتا ہے شب و روز، پھر محنت کے نتیجے میں وہ اپنے شاگردوں میں
دیکھتا ہے کون قابل ہے کون ناقابل ہے، کون پاس ہے کون فیل ہے ناکام ہے۔ پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امتحان لینے کے لیے باہر سے کسی معلم کو بلایا جاتا ہے، میں نے محنت کی ہے، آپ میری محنت چیک کریں کیسے ہیں میرے شاگرد، میری محنت جگہ لگی ہے یا ویسے ہی رائیگاں ہے، آپ دیکھ لیں ان کو۔ پھر تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں میں جو قابل ترین ہوتے ہیں انہیں مقابلے کے میدان میں اتارتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے، ضلع کی سطح پہ اسکولوں کے طالب علموں کا مقابلہ، پھر ڈویژن کی سطح پہ، صوبہ کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ۔ کیوں؟ شاگرد کی قابلیت استاد کی قابلیت، شاگرد کی عزت استاد کی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر بھی معلم اعظم بن کے آئے تھے، معلم قرآن بن کے آئے تھے، معلم سنت بن کے آئے تھے۔ تو آپ نے بھی اپنے شاگردوں کی ایک جماعت تیار کی، ایک کلاس تیار کی، اس جماعت کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نے محنت کی 23 سال، اب امتحان کون لے کہ پتہ چلے کہ معلم نے محنت ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی؟ تو فرمایا کہ استاد رسول اللہ ہوں اور شاگرد جب ہوں وہ حزب اللہ بن جائیں، وہ رجال اللہ بن جائیں، وہ رضی اللہ بن جائیں، تو امتحان میرے جیسے لوگ تو نہیں لے سکتے۔ فرمایا اللہ استاد آپ نے بنایا ہے تو میرے شاگردوں کا امتحان آپ ہی لے کر بتائیں کہ یہ کس درجے میں پاس ہیں۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے پیغمبر آپ کے شاگردوں کی یہ جماعت، یہ وہ لوگ ہیں امتحان اللہ، ان کا امتحان خود اللہ نے لیا ہے۔ کس نے لیا؟ اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اور میں اور آپ تو دلوں کے راز نہیں جانتے، ہم تو بظاہر کسی بندے کو دیکھتے ہیں بڑا نیک و پارسا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اندر کی بات ظاہر ہوتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو امتحان لینے والا اللہ، امتحان بھی ظاہر کا نہیں لیا، امتحان اللہ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ دلوں کے راز جاننے والے اللہ نے جب دلوں کا امتحان لیا تو پرچہ کون سا تھا؟ کس بات میں امتحان لیا؟ فرمایا للتقوی، میرے پیغمبر شاگرد آپ کے، جماعت آپ کی، امتحان لینے والا اللہ، پرچہ تقوی کا ہے، امتحان دل کا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا میرے مالک؟ ذرا نتیجہ دیکھیے، قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، میرے پیغمبر آپ کے سارے شاگرد ہدایت پر ہیں، نام نہیں لیا، سب کا فرمایا۔ دوسرا نتیجہ اولئک ھم المفلحون، سارے کامیاب ہیں، کوئی بھی ناکام نہیں۔ تیسرا انداز قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے پیغمبر یہ آپ کے صحابہ ہیں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کا، تو نتیجے میں انہی کے دلوں پہ میں نے ایمان خود لکھ دیا ہے۔ اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ جب میں لکھوں مٹ جائے گا، پارلیمنٹ کے امام و خطیب لکھیں ان کا لکھا ہوا مٹ جائے گا،
لیکن اگر کائنات کا رب لکھ دے تو وہ مٹ سکتا؟ فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، صرف لکھا ہی نہیں۔ اسلام آباد والو غور کیجئے قرآن کے ان جملوں پر۔ قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، آپ درجۂ ایمان کے ساتھ سبحان اللہ کہہ کے میری تسلی ضرور کروانا۔ فرمایا زینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ اس جملے پہ ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیں گے آپ۔ میرے دل میں ایمان آیا، میرا دل مزین ہو گیا۔ آپ کے دلوں میں ایمان آیا، آپ کے دل مزین ہو گئے، پر میرے محبوب آپ کے صحابہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان آیا تو خود ایمان مزین ہو گیا۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اور کبھی تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون، سارے مومن ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، صرف مومن ہی نہیں پکے مومن ہیں۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، سارے سچے ہیں، صرف سچے نہیں، اولئک ھم الصدیقون، سچوں کے بھی مقتدا اور امام ہیں۔ اور کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ عجیب جملہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ شاگرد تو آپ کے ہیں مگر فوجی اور جماعت میرے ہیں، یہ میرے فوجی ہیں، حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کتنی محنت کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 23 سالوں میں آپ دیکھ لیں، کسی ایک محلے میں امام 10 سال نہیں 20 سال بھی محنت کرے، ایک محلے کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھی تو مسجد ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ لوگ مانتے ہی نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اور جہاں کوئی بندہ تسلیم کرنے والا نہ ہو، سارا جہان ایک طرف ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور یہ نہیں کوئی ایک معاملہ بگڑا ہو، عقیدہ دیکھو وہ بگڑا ہے، اخلاق دیکھو وہ بگڑے ہوں، معاملات دیکھو وہ بگڑے ہوں، دین دیکھا جائے وہ بگڑا ہو، ظلم ہو، جہاں بیٹی کو قتل کیا جاتا ہو، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا ہو، جہاں اپنے پرائے کا کوئی فرق نہ ہوتا ہو، ایسے معاشرے کو ایسا بنا دینا کہ اللہ اوپر سے کہہ دے میرے پیغمبر یہ پہلے جہنم کے کنارے تھے، اتنے تباہ حال ہو چکے تھے، آپ کی 23 سالہ محنت لگنے کے بعد میرے پیغمبر اب ان کا معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے پیغمبر اب یہ اتنے اونچے جا چکے ہیں تعلیم کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے، کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ان کا ایمان معیار بن گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں دین ایسے لینا ہے، ان لوگوں سے لینا ہے۔ صحابہ کرام میں نبی کریم نے دین پیک کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، یہ لو، اور قرآن نے ان کو معیار بنا دیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب ماحول ایسا ہو کوئی کسی کو جگہ نہیں دیتا، انصار مدینہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ مدینے کیوں نہیں آتے؟ مکے میں پتھروں کی بارش، ہر طرف سے قتل کے منصوبے، آپ مدینے آ جائیں ہم قربانی دیں گے، ہم ہر چیز لٹا دیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، میرا تحفظ تم پہ فرض ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ جب تک ہم میں زندگی ہوگی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب مدینے چلے گئے، چند ہی سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، جہاں سے نکالا گیا تھا
اب وہیں جب فاتح بن کے آئے، تمام اہل مکہ، حرم دور تک بھرا ہوا ہے، لوگوں پہ کپ کپی طاری ہے، نبی کریم نے معافی کا اعلان کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جب سب معاف ہو گئے، میں نے موضوع کی طرف آنا ہے اس لیے میں نے تفصیل چھوڑ دی فتح مکہ کی۔ معافی کا اعلان، نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے، ہر آدمی دائیں بائیں دائیں دیکھتا ہے کہ آج افتتاحی اذان میں دے دوں، کتنا مزہ آئے گا، ہر آدمی آگے بڑھتا ہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ جب یہ کہا ہوگا کتنے جھومے ہوں گے خوشی سے، آگے بڑھے، جی حضور۔ فرمایا بلال اذان دو نا۔ یا رسول اللہ، مدینہ میں اذان کے لیے جگہ مقرر تھی، یہاں کہاں اذان دی جائے؟ فرمایا بلال، آج اذان نیچے نہیں دینی، آج عرب و عجم سارے نیچے ہیں، آج قریشی اور ہاشمی، آج آزاد اور سردار سارے نیچے ہیں، اور میرا بلال کائنات کی سب سے اونچی جگہ کعبہ کی چھت پہ اذان دے۔ چڑھتے ہیں کعبۃ اللہ پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا لطف آیا ہوگا۔ اذان دی، نماز ہو گئی، آپ صفا کی طرف آتے ہیں، مدینے والے لوگ رو رہے ہیں، آپس میں کھڑے ہیں سارے مدینے والے، کچھ رو رہے ہیں، مہاجرین تو گلے لگ رہے ہیں، آبائی گاؤں مل گیا ہے، خوشی ہے۔ تو کسی نے شکایت لگا دی، یا رسول اللہ، آج اتنی بڑی خوشی کا موقع ہے، فتح مکہ ہے، یہ چند انصار مدینہ کے کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا بلا کے لے آؤ۔ جب آرڈر جاری ہوا، آگے پیش ہوئے، جی آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے مدینے والوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، آج ہمیں پریشانی یہ ہے، مکہ فتح ہو گیا، یہ آپ کا آبائی وطن ہے، یہاں آپ کا خاندان قبیلہ رہتا ہے، یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں آپ کا خاندان ہے، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے ہر چیز لٹا دی، اب آپ مدینے میں نہیں رہیں گے، اب ظاہر بات ہے آپ تو اپنے آبائی علاقے میں آ جائیں گے۔ آج ہم روتے اس لیے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ روتے ہوئے کہہ دیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور ان کی ساری قربانیاں دیکھی۔ فرمایا انصار مدینہ، میں بے وفا نہیں ہوں، اللہ کی قسم ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ بات کی، انصار مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور نبی کریم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، فتح ہو گیا مکہ سارا، لیکن نبی کریم نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ میں، ایسے عظیم لوگ تھے یہ۔ اللہ کی قسم، جب ان کا تذکرہ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھروں کے سامنے، پھر نبی کریم کی اہل بیت کا تذکرہ، آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ، آپ کے دامادوں کا تذکرہ، اسی سے دین زندہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ، ان کا مطالعہ کیجئے، آپ کا ایمان تازہ رہے گا۔ میں نے وقت کافی لے لیا، اگر زندگی نے وفا کی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت اچھی کرے، اور اللہ حضرت امام اور خطیب صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔